بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر پنجاب کے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا اور ایسے لگتا ہے کہ تبدیلی کے نعروں کو جہاں سب سے زیادہ جس جگہ اس کو تعبیر مل رہی ہے وہ صوبہ پنجاب کا محکمہ پولیس ہے کہ 2 سال میں 5ویں بار آئی جی پنجاب کی تبدیلی۔ آخر محرکات کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے، ایشو کہاں پہ ہے، پرابلم کہاں ہے جس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ کیا سارے 5 کے 5 آئی جی صاحبان خراب تھے یا ان کے اندر کوئی کوتاہیاں تھیں یا کوئی معاملہ کہیں اور ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں، اور اوریہ صاحب سے پوچھوں گا کہ اوریہ صاحب، شعیب صاحب کو جب لایا گیا تو بڑی تعریف کی گئی کہ جی بڑے اپرائٹ افسر ہیں، اس سے پہلے جتنے کیپٹن عارف نواز، اس سے پہلے بھی طاہر صاحب تھے، اس سے پہلے جتنے لوگ آئے، کلیم امام صاحب سے شروع ہوا، لیکن 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، مطلب ایشو ہے کیا؟ دیکھیں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے پورے سسٹم کو۔ سسٹم یا تو ویسے چلایا جانا چاہیے جیسے چل رہا تھا اور اس کے اندر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی، یا پھر سسٹم کو آؤٹ رائٹلی چینج کر دیا جاتا۔ یہ درمیان میں کبھی نہیں چلتا۔ بس دیکھیں نا، انہوں نے کے پی کے میں ایک آئی جی کو سلیکٹ کیا، اس کا نام تھا ناصر درانی صاحب۔ پنجاب میں بھی اصلاحاتی کمیشن کا بنایا تھا، وہ بات کی بات ہے۔ ناصر درانی کو اگر اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹرب کرنا چاہتی تو عمران خان کے پی کے میں کچھ نہ کر سکتا۔ میں نواز شریف کی یہاں تعریف کروں گا کہ اس نے کے پی کے اندر عمران خان کو فری ہینڈ دیا کہ تم وہاں پر تم اپنی پولیس کے حساب سے چلو۔ ان کا مطالبہ تھا پولیس والوں کا کہ وہ ہمارا جو ہوم سیکٹری ہے وہ پولیس سے ہو، انہوں نے وہ دے دیا، پولیس کو فری ہینڈ دیا۔ آئی جی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی بھی ٹرانسفر کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا ماڈل ہے، کامیاب ہو۔ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر جو قانون ہوتا ہے وہ قانون ہر ایک حالات، واقعات اور علاقے کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لا پڑھاتے ہیں ان کی پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ لا stems out from the norms and the mores of the society۔ قانون جو ہے یہ لوگوں کے رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں رسم یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 مرد، آپ اس کو نافذ کرتے ہیں، یا آپ کہیں کہ جو سارے کل سے صبح نکر پہن کے خواتین جو آئیں گے، یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ کے پی کے اور بلوچستان کا مزاج مختلف ہے۔ کے پی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے، فیوڈل نہیں ہے۔ وہاں ایک پولیس کا ایس ایچ او جو ہے وہ جیسے پنجاب میں ہوتا ہے کہ ملزم کو نہیں ملا تو اس کی بہن کو بھی اٹھا لیا، اس کی بیوی کو بھی اٹھا لیا، اس کی ماں کو بھی، اس کے 90 سال کے بوڑھے کو بھی لا کے تھانے میں بند کر دیا، اور پھر ملزم کو ڈھونڈنے شروع ہو گئے۔ وہاں ملزم نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کے پی کے اندر اور اس کے اندر جو پولیس جو سوسائٹی ہے اس میں کرائم بہت کم ہے اس طرح کا۔ مطلب بلوچستان پورے میں کبھی ڈکیتی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اندر سے بھی فائر آ جانا ہے، کہ یہ ہے کہ اندر سے بھی فائر آ سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ پنجاب میں جو میجر کرائم ہے ڈکیتی کا ہوتا ہے۔ روڈ ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، میں جتنے دن وہاں ہوں، ایک صرف ہوئی تھی۔ اب اس کے ماڈل کو اپنے پنجاب میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ناصر درانی صاحب کو بھیجا۔ ٹھیک ہے۔ ناصر درانی صاحب پبلک سروس کمیشن میں تھا، مجھے ملے عید میں۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کا تو بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ کہتے میں اس امتحان سے پہلے نکل جاؤں گا، کیونکہ یار مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں میں آئی جی تھا۔ دنیا میں کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ جب آئی جی مکمل اختیار کے ہو تو اس کے اوپر ایک اور آئی جی بٹھا دیا جائے۔ آپ جب ڈائریکٹر پروگرام ہیں تو اچانک ایسا کیا جائے کہ عثمان صاحب آپ کے اوپر ایک کہا جائے کہ آپ کو اتنا کام نہیں آتا تھا، آپ جیو کا ایک ڈائریکٹر پروگرام یا ایئر وائی کا ڈائریکٹر پروگرام آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا، تو آپ کہیں گے میں کیا کس لیے بیٹھا ہوں؟ تو اس نے نوئنگ دی سینسٹی عمران خان صاحب سے معذرت کر لی اور آرام سے چلے گئے۔ صحیح۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پہلا جو انسیڈنٹ ہوا کلیم امام کا تھا۔ میں نے کلیم امام کو یہاں پر باقاعدہ اس کے پر شو کیا تھا۔ کلیم امام از ون آف دا ویری فائنسٹ آفیسرز۔ میں جب ڈپٹی کمشنر سبی تھا تو کلیم امام جو تھا اس کو تاج جمالی کے ساتھ لڑائی ہوگی، چیف منسٹر کے ساتھ۔ وہ لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ ایرانی پیٹرول پمپ بکتا تھا تو اس نے اس کے اوپر وہ چھاپا مارنا شروع کر دیا، جو سیدھا بات ہے، اس نے اس کو شفٹ کر دیا اس بیچارہ۔ تو میں نے تاج جمالی سے کہا کہ میرے پاس ایس پی نہیں ہے، مجھے ایس پی دے دو۔ کہہ رہا یہ میرے روڈ پہ آئے گا۔ میں نے کہا سبی میں تمہارا کوئی پیٹرول پمپ نہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ سبی سے یہ ٹرانسفر ہونے لگا تھا تو سبی میں لوگوں نے باقاعدہ بینر لگائے تھے
क्योंकि इसने आगे सिब्बी में जो अमन कमान कायम किया था, ये वो बंदा था। अब उस बंदे ने एक एक्शन लिया था, आपको याद होगा बुशरा बीबी वाला जो केस हुआ था, पाकपतन वाला। एक बंदे ने किया, सब कुछ किया, रात को 1 बजे आपने ट्रांसफर कर दिया, एक शोर मचा, आपने भी कभी रात को कभी शबाशी ने कभी ट्रांसफर नहीं किए। हमारा मीडिया भी तो कमाल है ना, ये बिल्कुल नया नया, रात को क्या 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 कुछ नहीं हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो ने कभी ट्रांसफर नहीं किए। वो किया, इमरान खान मीडिया के उसमें आ गया, फिर में करीम इमाम साहब शिफ्ट हो गया आजकल। वो आज सुबह मेरी करीम इमाम से बात हुई, मैंने कहा सुना तुम्हारा नाम चल रहा है, कहते नहीं मैं मोटरवे में ठीक हूँ। वाह, खान साहब की गाड़ी ने कभी कभी गुजरना आता है, उसको देख लेते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद एक और साहब थे, आरिफ नवाज साहब, वो यहाँ पर लाए गए। आरिफ नवाज साहब का जो था वो ब्लू आइड बॉय ऑफ शहबाज शरीफ। इतना ब्लू आइड बॉय था कि उसका जो पहला आईजी था सुखेरा जो था, मुश्ताक सुखेरा, उसने इसको बकायदा एक हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके दिया था कि 3 साल से पहले इसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ताकि वो आईजी का घर ना छोड़ सके उसको। फिर एक मेरे बैचमेट थे स्टाफ कॉलेज में साथ थे, सलीमी, उसका भी पत्ता गोल हुआ सारा। वो सलीमी का पत्ता इसलिए गोल हुआ था कि साहिवाल इंसिडेंट के अंदर वो उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। तीसरा पत्ता, अब ये जो इशू हुआ है ये बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। खान साहब ये कहते हैं कि आईजी जो है वो नीचे के हर बंदे को ट्रांसफर करेगा, जबकि मिजाज कहता है कि नहीं, कि बुजदार के पास अगर कोई बंदा शिकायत लेके आ जाए तो बुजदार चीफ मिनिस्टर कैन डू दिस। रूल द बिजनेस में भी चीफ मिनिस्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही कैन ट्रांसफर एनी पर्सन। ठीक है। अब उन्होंने खान साहब के एक कजन है बहुत करीबी, उनके साथ शिकार भी इकट्ठे खेलते थे, सुहेल खान। सुहेल खान मेरे साथ स्टाफ कॉलेज में इकट्ठे थे। अच्छा। सुना है कि सुहेल खान साहब की जो रिकमेंडेशंस की बुनियाद के ऊपर ये वहां पर शोएब दस्तगीर साहब लगाए थे, क्योंकि शोएब दस्तगीर जब तक मैं नौकरी में रहा हूं लाइमलाइट वाला बंदा नहीं था। उसकी अपनी अंग्रेजी की एक्सप्रेशन की वजह से भी, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बार वो आ गए। अब उनको खान साहब ने अलाशेरी दी हुई थी कि भाई मैं बड़ी चीज हूं और ये हूं वो। अब तारीफ की, जब लाहौर आए बड़ी तारीफ की, तू पुत्र ठीक हो जा जी, आप बहुत अच्छा खान साहब का मसला यही है। खान साहब करते पता क्या है, एक बंदे को एक दरिया में फेंक के कहते हैं कि तुम वहां पर चले जाओ। मैं आपको कहानी सुनाई थी कि एक बहुत बड़े अफसर को उन्होंने ड्यूटी लगाई कि तुम इस वज़ीर आला के बारे में अगर तुम कोई बात हो तो मुझे मैसेज कर देना। उन्होंने पहले एक बात हुई, मैसेज कर दी, उन्होंने बुज़दार साहब को समझाया, बात नहीं हुई। उन्होंने जब दूसरी दफा किया पैसे तो उन्होंने बुज़दार को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा। तो वो पक्का अफसर तब्दील हो गया। अच्छा। खान साहब पता नहीं किस मूड में थे। ठीक, तो खान साहब ने इनको दी थी शेरी। उसका परवाजी उमर शेख वो बंदा है, सीसीपी लाहौर, के साहब की जानिब से लगाया गया, अभी लगाया गया ना। ये जब अपने उसमें था, इसकी प्रमोशन जब केस किया तो प्रमोशन का केस जाता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में। तो आईजी की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आईजी इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो वो जो खास तौर पे एक हिस्सा जो होता है ना पुलिस वाला, तो आईजी ने कहा कि इज नॉट कॉम्पिटेंट, मैं नहीं चाहता कि इसको ट्रांसफर हो, तो इसकी प्रमोशन रुक गई। प्रमोशन किसी भी कैरियर अफसर के अंदर उसका रोकना सबसे बुरा काम होता है। आप उसको ट्रांसफर करते हैं, आप उसको ओएसटी लगाते हैं, आप कुछ नहीं, आपने जब उसकी प्रमोशन रोकी आपने उसके कैरियर का सत्यानाश कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी वो खामोशी से बैठा। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उसको जब इन्होंने उमर शेख को लगाया इधर, उन्होंने इसको निकाल के, तो उन्होंने कहीं चीफ मिनिस्टर के पास को गुफ्तगू की कि आपने मुझे लगा दिया है, तो ये है वो है, तो क्या हो गया। उसके बाद उसको पता चला कि ये वहां बैठा हुआ बगैर मेरे से पूछे हुए, तो इसने उसको कहा कि तुम कहाँ बैठे हो, क्योंकि वज़ीर आला को बराह रास्त तो आईजी कहते थे ना मिलो, तो लोकेशन भेजे। वो लोकेशन वाला जो किस्सा जो है लोग बातें कर, वो उसका लोकेशन भेज दूंगा, लेकिन हुआ ये कि वज़ीर आला के इर्द गिर्द भी लोग बैठे होते हैं। उन्होंने आईजी को जाके कान भर दिए, कान भर दिए। उसने ये किया, इसने कहा जी इसको जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे मैं काम नहीं करते, दफ्तर आना बंद कर दी। जिस वक्त दफ्तर आना बंद हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी बात उन्हें बढ़ा दिया, मैं सबॉर्डिनेट अफसर हूँ, ये हूँ, मैं जाके माफी मांग लेता हूँ। उसने माफी मांगने गया है तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसको पता था इमरान खान मुझे डालेगा, उसने कहा था तू शेर हो जा, ठीक है। अब वो कहता है देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई,
وہ جب اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں تمہاری معافی، تو اس نے کہا اب تو خان کہے گا شیر دا بچہ ہے، انہوں نے کہا میں دم اتارتا ہوں تمہاری جو شیر بنا ہوا نا، اس نے اسی کو شفٹ کیا، شیر ایک کو ہی ہے تو میں، شیر ایک کو ہی ہے میں ہوں، اس نے کہا بھائی جان بھائی صاحب یہ معافی نہیں ہوا، اب وہ معافی اس میں بیچارہ وہ چلا گیا ہے۔ اس نے تکلیف دہ بات جو میرے لیے ذاتی طور پر، پولیس کے اندر میں ایک بہت اچھا آفسر ہے طارق یاسین، طارق مسعود یاسین، انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے آئی جی کے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ ان کو ٹریننگ پہ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے پورے کا پورا جو پولیس کی سیالہ کالج کا سیلیبس قرآن و حدیث کے مطابق اتنا شاندار بنایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا سیلیبس بنتے نہیں دیکھا۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ پڑھتے تھے۔ ان کو پہلے تو وہاں سے اٹھا کے سماج میں آیا، اب انہوں نے ان سے جونیئر لگا دیا ہے، جونیئر لگا دیا، بالکل۔ یہ خان صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سا جونیئر آپ کا کپتان لگا دے تو آپ کرکٹ ٹیم میں رہیں گے؟ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اٹھتا جو سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ چلو یہ تو مسئلہ تھا، شعیب دستگیر نے ایک رویے کا اظہار کیا جو خان صاحب کو پسند نہیں تھا، جو خان صاحب کو ہی اچھا لگتا ہے، ان سے پہلے 4 کا کیا قصور تھا؟ کوئی نہیں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ انڈرسٹینڈ، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بزدار صاحب میں ہے۔ پھر سر مسئلہ یہ ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی جو تھا وہ طاعون پھیلا، تو اس نے سوچا کہ لوگ بہت مر رہے ہیں تو میں درزی کا کام سیکھ لوں، کفن سینے کا، تو مجھے آمدن ہو جائے گی۔ وہ جب انہوں نے درزی کا کام سیکھ لیا تو طاعون ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک آدمی دکان، انہوں نے مشین رکھی، ایک آدمی اپنی شلوار قمیض سلوانے کے لیے لے آیا۔ اب انہوں نے جب اس کا ناپا انہوں نے، تو کفن میں ایک اوپر کی چادر تھی، ایک نیچے تھی، ایک بیچ میں الفی ہوتی ہے، بان سلی قمیض، تو انہوں نے کہا شلوار اوپر کی تھی تو یہ تو مل گئے 2، یہ تم الفی کا کپڑا نہیں لے کے آئے۔ اچھا، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس ٹریننگ جس کے پی کے اندر وہ سارا سمجھتے تھے نا، یہ جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے کہ میں نمل کھولا ہے یا میں نے وہ اپنا کرکٹ ٹیم ہے، وہ چیزیں اب نہیں چلتی۔ جو بلوچستان کا سیکھا پنجاب، ہم جب بلوچستان سے سیکھ کے جہاں آئے تھے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کیا پتا پنجاب کے ریونیو، واقعی میں نہیں پتا تھا، مجھے 3 سال لگے ہیں یہاں پڑھتے ہوئے کہ ریونیو کیا، یہ وار، حالانکہ وہاں بھی ریونیو ہوتا ہے لیکن وہاں ریونیو ایسا ہے خوشخابہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ تو خان صاحب یار اللہ کا نام لو، نہ یہاں آپ کا وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ چلتی ہے کہ ویسے تم ٹائیگر بنا دو گے، نہ یہاں کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، نہ ہر صوبے کی اپنی علیحدہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ آپ جو ہیں طاقتور ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہوتا ہے، شہباز شریف ٹائپ، ایک جگہ پہ درویش چاہیے ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، نہیں وہ فرق نہیں کر پاتے۔ چلیں جی، فرق نہیں کر پا رہے تو اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں پیش آنے والے ایک اہم واقعے کا۔ ایس سی سی پی کے افسر ساجد گوندل کئی دن سے لاپتہ ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد۔